ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 20۔ ایک دن کے وقفے سے ولیمہ ہوا تھا۔ سارے بہت خوش تھے سوائے سب کی نظروں کا مرکز بنا وہ خوبصورت جوڑا جو ایک مکمل اور خوبصورت کپل تھا۔ ارسلان تو اسے ایک نظر غلط دیکھنے کا روادار نہیں تھا، جبکہ اس کے پہلو میں خوبصورت گڑیا کی جیسی بیٹی سندس کو بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ارسلان کے دوست آتے اسے مبارکباد دیتے، لیکن اگر سندس کی طرف بڑھ کر کوئی مبارکباد دینا چاہتا تو ارسلان کے گھورنے پر رک جاتا۔ جیسا تھا جو بھی تھی تو وہ ارسلان نیازی کی بیوی، خود کتنا بھی آوارہ ہو، کتنی بھی لڑکیوں کو دیکھتا ہو، لیکن اپنی ملکیت پر کسی کی نظر اسے بالکل برداشت نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اشارے سے بلایا اور سندس پر گھٹنے تک گھونگھٹ ڈالنے کا کہہ دیا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی، اب گھونگھٹ تو تھا ہی نہیں، اور ان کا نوابوں جیسی عادت رکھنے والے بیٹے نے بارات میں تو یہ تقاضا نہیں کیا تھا، اور اب ولیمے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ولیمے میں گھونگھٹ ڈالنے کی کوئی رسم ہی نہیں تھی۔ کیسے فضول باتیں کرتے ہو ارسلان، قسم کھائی ہے کیا ایک منٹ بھی مجھے چین نہیں لینے دو گے؟ اس کے اوپر گھونگھٹ ڈالیں، گھونگھٹ ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ خیال تو آپ کو اور آپ کی بہو کو پہلے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں تو اپنی نمائش کرنے کا شوق لگتا ہے۔ اس سے چپتا ہوا طنز کیا تھا، اور آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ سندس کو واضح سنائی تھی۔ بکواس مت کرو، اور گھونگھٹ نہیں ہے ابھی، اوکے؟ گھونگھٹ نہیں ہے تو اسے اندر روم میں بٹھائیں۔ قطعیت سے بولتی وہ اسٹیج سے اتر گیا۔ پپھو نے لمبی سانس خارج کی، جو بھی تھا آج تو ماننا ہی تھا۔ آگے بڑھتے کچھ لڑکیوں کو بلایا اور سندس کو برائڈل روم میں لے جانے کو کہا۔ فاطمہ کو کمرے میں چھوڑ کر وہ گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ وہ کافی دیر اپنی بد نصیبی پر روتی رہی تھی، اور جب تھک گئی تو وہیں خاموشی نے ڈیرا جمایا۔ رات کو زینت اس کے منع کرنے کے باوجود اس کو کھانے کے لیے باہر لائی تھی۔ شکر تھا ارحم کھانے پر نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد زینت اسے اپنے ساتھ لان میں لے آئیں۔ الیاس صاحب بھی ساتھ باہر آئے۔ کافی دیر بیٹھ کر اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے باتیں کیں، اور پھر رات گہری ہوتے دیکھ اسے کمرے میں بھیج دیا۔ دل کیا کہ کہہ دے کہ وہ اس کے کمرے میں نہیں رہ سکتی، پر خاموش ہوگی اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں موجود ہر شے اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ جب گھٹن بڑھنے لگی تو وہ کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں بند کیے وہ ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ بال ٹھنڈی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ صوفے پہ بیٹھ گئی، اپنی جلتی آنکھوں کو بند کیا۔ جتنا وہ روئی تھی اب آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ اسے سونا تھا، نیند کی ضرورت تھی، ورنہ اگر اسی طرح سوچتی رہتی تو پاگل ہو جاتی۔ وضو کیا، نماز پڑھ کر طویل دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، البتہ سائڈ ٹیبل آن تھا۔ بیڈ پر لیٹ کے آنکھیں موندی تو وہی تکلیفوں کے پہر آنکھوں میں گھومے، پر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ کچھ دیر گزری اور اس کی تکلیف کا سلسلہ صبح تک کے لیے رک گیا۔ وہ نیند میں جاگ چکی تھی۔ ولیمہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر ارسلان کی ماں کے کہنے پر اسے ارسلان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اب ولیمہ ہو چکا تھا اور اب ارسلان کی ماں کسی صورت دبنے والی نہیں تھی۔ ارسلان حال سے ہی اپنے دوست کے ساتھ جا چکا تھا۔ پپھو نے سندس کو خاص نصیحت کی تھی کہ ارسلان کے آنے تک چینج نہ کرے، اور ایک بار پھر وہ ذلیل ہونے کے لیے اس کے کمرے میں تھی۔ ساس نے نصیحت کی تھی تو چینج نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس بار وہ جاگنے کے ارادے نہیں رکھتی تھی۔ یہ وہی بات تھی کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ وہ چھپ گیا ہے۔ اس سے جلدی سے کمرے کی لائٹ بند کی، اپنے اوپر ایسے ہی کمفرٹر ڈال کر سو گئی۔ خیریت تو ہے؟ شادی کے ایک مہینے بعد تک بیوی کے پہلو سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، اور آپ ہیں کہ پہلے دن سے ہی نکلے بیٹھے ہیں۔ فرقان نے غلیظ مشروب منہ سے لگاتے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ ارسلان اس کی بکواس سرے سے نظر انداز کر گیا۔ کیا تجھے بھابھی پسند نہیں؟ فرقان نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں پسند، اور اب اس کے متعلق بات نہیں کرنا، پسند ہو یا نہ ہو، اب بیوی ہے میری۔ ارسلان نے ناگواری سے اس کی کمینی مسکراہٹ دیکھی۔ وہ پھر کچھ بولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یار حیرت ہے کہ تجھے نہیں پسند، اتنی حسین بیوی ملی ہے قسم سے کہ دیکھ کر ہی دل گارڈن گارڈن ہو۔ کہا ہے نا بکواس مت کر، میری بیوی ہے وہ، تیری تھرڈ کلاس لیلا ہی نہیں جن کا تبصرہ کر ہے۔ ارسلان نے اس کا کالر دبوچا تو فرقان سٹ پٹاتا ہوا ہوش میں آیا۔ اب اگر آئندہ اس کا نام لیا یا کچھ کہا یا کامنٹ پاس کیا تو ایسی جگہ پہنچاؤں گا تمہارے جیسی تمہاری نکمی پولیس فورس بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ انگلی دکھا کر اسے وارن کیا۔ لاسٹ وارننگ ہے کیا؟ جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ کلب سے باہر چلا گیا۔ عجیب انسان ہے، دیکھنے والی چیز ہے تو دیکھیں گے ہی نا، اب ہر کوئی اس کی طرح بدمزہ تو نہیں ہوتا۔ فرقان نے گلاس خالی کر کے کاؤنٹر پر رکھا اور سگریٹ سلگاتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارحم قریب 1 بجے گھر لوٹا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے احساس کچھ عجیب ہوئے۔ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ دشمن جان اندر ہی تھی۔ آرام سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ فاطمہ کی طرف کا سائڈ لیمپ چل رہا تھا۔ اس نے آرام سے دروازہ بند کیا اور وہیں دروازے کے پاس بنا کسی آہٹ کے جوتے اتارے اور فاطمہ کے قریب کیا۔ وہ آج پھر اسی طرح کمفرٹر میں دبکے سو رہی تھی۔ آج پھر بال اسی طرح چہرے پر گرے تھے۔
شاید اسے بال کھول کر سونے کی عادت تھی یا پھر یہ اتفاق تھا، ارہم سمجھ نہیں پایا۔ بس فرق تھا کہ اس دن وہ ارہم کی مخالف سمت کروٹ لے کر لیٹی تھی، لیکن آج اس کی جانب کروٹ لی تھی، کندھے تک کمفرٹر اوڑھے، صرف منہ باہر رکھے اور اس پر سے ایک آنکھ پر بالوں کا پردہ۔ ارہم اس دن کی طرح ایک بار پھر بے چین ہوا۔ دل میں آیا کہ وہ بال چہرے سے ہٹائے، پر رک گیا۔ پھر خیال آیا کہ اس دن وہ نامحرم تھی تو خواہش پوری کر لے، لیکن اب جب وہ محرم ہے تو کس بات کی ہچکچاہٹ؟ خیال آتے ہی دل میں جیسے سکون اترا، ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ اس کی سانولی رنگت جو لیمپ کی روشنی میں مزید پرکشش لگ رہی تھی، وہ بہت پرکشش تھی۔ آج کل کی خوبصورتی کے معیار کے حساب سے اس کے پاس گورا رنگ نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی آسمان سے اتری حور پری تھی، نہ ہی کتابی اور افسانوی دنیا کی طرح دنیا کی سب سے حسین لڑکی۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر اسے ارہم الیاس کی نظر سے دیکھا جاتا تو اس سے خوبصورت نہ کوئی دنیا میں تھی، نہ ہی کوئی پری پیکر افسانوی دنیا میں۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھے گیا، گھٹنوں کے بل اس کے بیڈ کے قریب بیٹھا۔ آئی پرومس فاطمہ، ارہم تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گی، ارہم تمہاری روح پر مرہم ثابت ہوگا، ارہم تمہاری روح پر مرہم ثابت ہوگا۔ میرے بس میں کچھ نہیں، پر میری دعا ہے اور کوشش بھی کہ اب سے اور اس لمحے سے میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہ آنے دوں، اور مجھے اپنی دعا اور کوشش دونوں پر یقین ہے کہ وہ میری سوچ سے زیادہ اچھے پورے ہوں گے۔ اس کے دل میں خواہش ہوئی تھی کہ وہ ان آنکھوں کو چوم لے جس سے گرتے آنسوں نے اسے تکلیف دی تھی، پر وہ اپنی خواہش دبا گیا۔ وہ تکلیف میں تھی، اسے سکون کی ضرورت تھی، اگر وہ نیند سے جاگ جاتی تو ڈپریس ہو جاتی، اس لیے اپنی خواہش دباتے وہ وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ریلیکس کپڑے پہن کر وہ بیڈ پر فاطمہ کے برابر دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھوں میں نیند جھولنے لگی تھی، اور نیند آتی بھی کیوں نہ، سکون کی گولی برابر میں جو لیٹی تھی۔ صبح سندس کی آنکھ کھلی تو وہ جھٹکے سے اٹھی، ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کمرہ خالی تھا۔ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالتے وہ اٹھی تو احساس ہوا رات کے حلیے میں ہی ہے، اس لیے واپس بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی جویلری، چوڑیاں اور پنس نکالیں، دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھا اور میکسی سنبھالتے کاٹن کا سادہ سا ڈریس لیا اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی۔ رات کو ارسلان اپنے فلیٹ میں چلا گیا تھا اور وہیں سے آفس۔ 3 دن بعد ارسلان گھر آیا تھا، سر میں شدید درد تھا۔ آج میٹنگ بھی اچھی نہیں رہی تھی، اس لیے موڈ بھی خراب تھا۔ حسب معمول کسی سے بھی ملے بنا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی رگیں تن گئی۔ غصے سے بیڈ پر ناخن کاٹتی سندس کی جانب بڑھا اور جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ نیل کٹر زمین پر گرا اور وہ ہکا بکا کھڑی سہم کر ارسلان کو دیکھنے لگے، جو 3 دن بعد اچانک نازل ہوا تھا۔ عزت راس نہیں ہے یا زبانی باتیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ اس کو اس طرح چیختے دیکھ کر وہ مزید سہمی تھی۔ اس کے ساتھ آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اتنی بدتمیزی سے۔ بہری ہو یا بن رہی ہو، کہا تھا نا کہ کمرے میں نہیں آنا، پھر ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ چیخو پکار کی آوازیں سن کر پپھو بھی فوراً کمرے میں آئی تھی۔ ان کو دیکھ کر سندس کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ اس نے بولنا چاہا، امی۔ ارسلان غصے سے چیختا اس کا بازو دبوچے پیچھے مڑا، ساتھ ہی اپنی ماں کو چیخ کر پکارا جو پہلے ہی پیچھے کھڑی تھی۔ ان کو پیچھے دیکھ وہ رکا اور ان کے سامنے جھٹکے سے سندس کو چھوڑا۔ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ غصے سے پوچھا۔ بیوی ہے تمہاری، تمہارے کمرے میں ہی رہے گی نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میرے لیے ایک بیکار شے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کو میرے کمرے میں مت لگے گا۔ گھر میں ہی اس کا وجود مشکل سے برداشت ہوتا ہے اور آپ میرے کمرے میں لا رہی ہیں؟ ارسلان بد پپھو بولنے لگی تھی کہ وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا۔ تم اپنی اوقات میں رہو سمجھی، منع کیا تھا نا، پھر بھی آ گئی۔ وہ سندس سے مخاطب تھا اور اپنی اتنی تذلیل پر اس کا دل خون ہو رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے اور وجود سے، کوشش کرنا میرے سامنے اسے کم لاؤ، ورنہ کمرے کی جگہ گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اس کو ابھی کے ابھی میرے کمرے سے لے کر نکلیں۔ اس کو غصے کی انتہا سے سرخ ہوتے دیکھ کر پپھو سندس کو لیے کمرے سے نکل گئیں اور اس نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ سندس سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ یہی اوقات تھی اس کی، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ یہ کہتی کہتی دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی وجہ سے فاطمہ کو تو گھر سے ہی نکال دیا گیا تھا، ابھی تو بس کمرے سے ذلیل کر کے نکالا تھا، ابھی تو بہت حساب باقی تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ اب بھی گزر رہا تھا۔ ارحم سے فاطمہ کا کم سامنا ہوتا تھا۔ وہ رات کو اس کے سونے کے بعد کمرے میں آتا تھا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتا تھا۔ فاطمہ سے اکثر سامنا ہوتا تھا پر وہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ ارحم بھی اسے وقت دے رہا تھا، جانتا تھا جو وہ کر چکا ہے، اس کے بعد تو سب جلد نارمل ہونا ممکن نہیں۔ بس کھانا وہ ساتھ کھاتے تھے۔ ارحم زینت اور الیاس صاحب کے سامنے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اور مجبوراً فاطمہ کو اس کی باتوں کا جواب بھی دینا پڑتا تھا۔ اتنے عرصے میں اس کی زینت سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کا دل تھوڑا مطمئن ہوا تھا۔ زینت اہمینہ کی جیسی نہیں تھی، وہ اس پر طنز نہیں کرتی تھی، جبکہ ان کے پاس تو بہت بڑی بڑی باتیں تھیں جس کی بنا پر وہ اسے طنز کر سکتی تھی۔
پپو نے اسے واپس گیسٹ روم میں شفٹ کر دیا تھا اور اب وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ ارسلان سے اس کا سامنا نہ ہو، پر اتفاق سے سامنا ہو جاتا تھا، کبھی کھانے پر، کبھی وہ گھر جلدی آ جاتا تو۔ صبح صبح کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اور یہ بیگ اور بکس؟ ناشتے سے ہاتھ روک کر پپو نے سندس کی جانب دیکھا، جو سادہ سے پنک شلوار قمیض میں وائٹ سکارف باندھے دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، ایک ہاتھ میں 2 بکس اور ایک ہاتھ سے کندھے پر لگا بیگ کا سٹیپ تھامے ہوئے تھی۔ ارسلان جو ناشتے کے ساتھ موبائل میں مصروف تھا، ایک نظر اسے دیکھا اور مکمل نظر انداز کیے واپس اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیوں نہیں جا رہی ہوں؟ آہستگی سے جواب دیا۔ کیوں جا رہی ہو؟ اور وہ بھی بنا اجازت لیے؟ پپو نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ میرا فائنل ایئر ہے اور 2 مہینے بعد فائنل سیمسٹر سٹارٹ ہے، ویسے ہی بہت لاس ہو چکے ہیں اور میری دوست نے بتایا ہے آج سے امپورٹنٹ لیکچرز کا ریویژن ہوگا۔ وہ پپو کے اس رویے سے کنفیوز ہو رہی تھی، کیونکہ تہمینہ نے تو یہی بولا تھا کہ وہ اپنا فائنل ایئر شادی کے بعد پورا کر سکتی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ رات کو سو گئی تھیں تو میں نے سوچا صبح ہی بتا دوں گی۔ ان کو خاموشی سے ماتھے پر بل ڈالے گھورتے پا کر اس نے پھر وضاحت دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یوں نہیں جانے کی، فائنل ایئر ہو یا فرسٹ ایئر کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے کون سے جاب کرنی ہے؟ جتنا پڑھ لیا اتنا کافی ہے، شادی کے بعد لڑکیاں گھر سنبھالتی ہیں، نہ کہ یہ چونچلے کرتی ہیں۔ ناگواری سے کہتے انہوں نے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ لیکن میرا فائنل ایئر ہے، صرف 6 ماہ رہ گئے ہیں، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، میں نے بہت محنت کی ہے۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو آئے تھے۔ ہاں تو اتنی محنت کر لی ہے نا، اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے بیٹھو اور آرام کرو۔ سندس نے آج سے ارسلان کی طرف دیکھا، لیکن وہ مکمل انجان بنا موبائل میں مصروف تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو اپنی زندگی ویسے ہی گزار رہا تھا۔ سندس کے آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ امی پلیز، کچھ مہینوں کی بات ہے، میرے سال ضائع ہو جائیں گے، آئی پرومس۔ گھر پر توجہ بالکل کم نہیں ہوگی۔ اب کے آنسو آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، اور رات کو انتظار مت کریے گا، میں آج گھر نہیں آؤں گا۔ کرسی کھسکاتا وہ اٹھا اور اپنی ماں کو اطلاع دیتا باہر نکل گیا۔ ناشتہ کر لو اور یہ رونا بند کرو، اور یہ فضول فراخات اپنے دماغ سے نکالو، ڈگری مکمل کرنا اتنا ضروری نہیں، اور نہ ہی کوئی تمہیں تانے دے رہا ہے کہ ڈگری نامکمل ہے۔ پپو کی بات سن کے وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، بیگ اور بکس بیڈ پر پھینک کے وہ نیچے بیٹھ کر بیڈ سے پشت ٹکائے رو دی۔ اس کا فائنل ایئر تھا، آج کل تو جاہل لوگ بھی اس بات کو سمجھ جاتے تھے، پھر یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ تھے؟ یہ کیسا بڑکپن تھا جو اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا؟ کوئی آپ کی تابعہ ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان، اس کے جذبات، اس کی محنت اور اس کے احساسات رون تھے۔ وہ گھٹنوں پر ماتھا ٹکائے رو دی۔ جب آنکھوں کے سامنے فاطمہ کا روتا چہرہ آیا، وہ بھی تو اپنی تعلیم کے لیے کتنا روئی تھی۔ او تو یہ اس کے ماں بھائی کے کیے عمل کا مکافاتی عمل اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے ایسے بیٹھے بیٹھے ہی بیگ کھینچا اور گود میں رکھ کر موبائل نکالا، تہمینہ کا نمبر ملایا اور ان کی کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ روانی سے آنسو چہرہ بھگو رہے تھے۔ ہیلو، تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ تہمینہ کی مصروف سے آواز آئی، اس نے بھی جواباً ہیلو بولا، لیکن آج اس نے اپنا رونا نہیں چھپایا، وہ انہیں بھی اپنی تکلیف دکھانا چاہتی تھی جو ان کی وجہ سے انہیں ملی تھی۔ سندس میری جان، تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ تہمینہ کی پریشان سے آواز آئی۔ امی، میرا فائنل ایئر تھا، آپ نے بولا تھا میں اپنی تعلیم شادی کے بعد مکمل کر سکتی ہوں، میرے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہیں؟ ہاں کہا تھا میری جان، پر کیا ہوا مجھے بتاؤ سندس۔ امی، میری یونی چھڑوا دی، آنٹی کہہ رہی ہیں میں اب آگے نہیں پڑھوں گی، سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے امی۔ سندس کی باتیں سن کر تہمینہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، اس کو ارسلان کی ماں پر بہت غصہ آیا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے خود کہا تھا کہ سندس اپنی تعلیم شادی کے بعد مکمل کر لے گی، ورنہ وہ کبھی اس کی شادی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے نہیں کرتی۔ ان سب میں وہ اپنی کی گئی زیادتی بھول گئی تھی۔ آپ کی وجہ سے ہوا امی، آپ کا کیا میرے سامنے آ رہا ہے، آپ نے بھی فاطمہ کے ساتھ یہی کیا تھا نا، تو آج میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں اسی بات سے ڈرتی تھی امی، اسی لیے آپ سے کہتی تھی اتنی زیادتی مت کریں۔ سندس کی باتیں سن کر ان کا غصہ فوراً ختم ہوا تھا اور پھر واپس عہد آیا تھا۔ تو ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، تم نے آگے پڑھ کر کیا کرنا ہے، شادی ہوگی، گھر اور شوہر کا خیال رکھو، اور ایسے فضول باتوں پر رو کر اپنا اور ارسلان کا دل خراب مت کرو، اور نہ ہی میرا وقت برباد کرو۔ غصے سے کہتے انہوں نے فون کاٹ دیا۔ ارسلان کی ماں کو غلط کہنا خود کو غلط اور ظالم قرار دینا تھا، جو وہ کبھی نہیں کرتی۔ سندس نے انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ سندس نے فون کو دیکھا، ان کو اپنی ہار قبول نہیں تھی، اس نے افسوس سے واپس سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور ایک بار پھر رونے لگی۔ اس نے تو کبھی فاطمہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، نہ اس کا برا چاہا تھا اور نہ ہی اس کی تکلیف میں خوش ہوئی تھی، نہیں، پر وہ تو اس کا برا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کر چکی تھی۔ اس کی زیادتی تو قابل فراموش بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا ہم نے کہ اس کی معافی مانگنے سے سب ٹھیک تو نہیں ہوا، کیا فاطمہ کا کردار صاف ہو گیا؟ معافی مانگنے سے سب ٹھیک تو نہیں ہو جاتا، وہ تو فاطمہ کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس نے معاف کر دیا، لیکن اللہ تو انصاف کرتا ہے، اب انصاف ہوگا تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کا گناہ ہی اتنا بڑا تھا اور اپنے ماں بائی کے گناہوں کا مکافات عمل بھی اسی کے ساتھ۔
وہ تکلیف سے رو رہی تھی، لیکن آج ان آنسوؤں میں فاطمہ کا وہ درد شامل تھا جو وہ آج محسوس کر رہی تھی۔ وہ آج اپنے ساتھ ہوئی نا انصافی کے ساتھ ساتھ فاطمہ کے ساتھ ہوئی نا انصافی پر بھی رو رہی تھی۔ کیا مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ فاطمہ کچن میں کھڑی زینت، الیاس صاحب اور اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ارہم الیاس صاحب اور زینت کو باہر دیکھ کر کچن میں آیا تھا۔ ارہم کی آواز سن کے وہ چونکی، پر نظر انداز کیے اپنے کام میں لگی رہی۔ جواب تو دو، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وہ پیچھے مڑے بنا بولی۔ پابند تو آپ ہیں فاطمہ ارہم۔ اس نے فاطمہ ارہم پر زور دیا تھا۔ اب کی فاطمہ پلٹی، وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر سلیب سے ٹیک لے گئے، ہاتھ سینے پہ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کے دیکھنے پر وہی ازلی مسکراہٹ ہونٹوں پر رینگی تھی جس سے اکثر الیاس صاحب کا خون چلتا تھا۔ کیوں پابند ہوں؟ بنا کسی تاثر کے پوچھا۔ شوہر ہوں آپ کا، ایک بار پھر جتا کر کہا۔ شوہر اب ہوئے ہیں، اس سے پہلے مجرم ہے میرے۔ بھول گئے اپنا جرم؟ تو میں یاد دلا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے، نہ میں بھولی ہوں نہ بھول سکتی ہوں۔ آپ آدھی رات کو میرے کمرے میں تھے۔ میرے شوہر کے غلط سمجھنے پر آپ نے اپنی محبوبہ کی عزت بچانے کے لیے میرے کردار کی دھجیاں اڑا دیں۔ میں نے اپنے لیے بد کردار، گھٹیا عورت اور طوائف تک کے لفظ سنے ہیں۔ میرے پر یہ سوال اٹھا کہ آپ سے پہلے کتنے اور تھے؟ وہ جو مسکراتے ہوئے کھڑا تھا، مسکراہٹ کا اب شبہ تک نہ تھا، چہرہ سبز سے سرخ ہو چکا تھا، پر وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا۔ کیا بولتا؟ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، شاید اپنے اور گناہ سننے کا اب آپ میں حوصلہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ میرے سامنے آئے تو شوہر کے رتبے کو پیچھے رکھ کر اپنا اصل رتبہ یاد رکھے گا، ورنہ مجھے بار بار یاد دلانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تحمل سے اپنی بات مکمل کرتے واپس مڑ کر چائے کی ٹرے اٹھے اور باہر نکل گئی۔ ارہم سبت کی انتہاؤں پر مٹھیے پیچھے کھڑا رہ گیا، لیکن جواباً کچھ نہ بول سکا کیونکہ بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن یونی کا غم اب بھی تھا۔ اب 3 سال کی محنت کا دکھ 3 ہفتے میں تو نہیں جاتا۔ اس گھر میں وہ بہت خوبصورت حیثیت سے آئی تھی، پر اسے اپنا آپ اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ ارسلان تو صاف اس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا اور پپھو کا رویہ اسے واضح مصنوعی لگتا تھا۔ وہ اس سے کم بات کرتی تھی، ان کے لاکھ میٹھا بننے کے باوجود لہجے کی کڑواہٹ نہیں چھپ پاتی تھی، اور ان سب کی وجہ اسے اپنی فاطمہ کے ساتھ کی زیادتی لگتی تھی۔ آج پھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، ہلکی ہلکی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ پہلے ہی سکون قلب میسر نہ تھا، اس سکون کی تلاش میں اس نے فاطمہ سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ملا اور اب زندگی میں تکلیفیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہاتھ جھولی میں گرے رو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، جھری اتنی تھی کہ اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ ارسلان آج فلیٹ کی جگہ گھر آ گیا تھا، اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم پیچھے ہوئے۔ سندس کے کمرے کے باہر کھڑی اس نے جھری میں جھانکا، اندر وہ بیڈ پر بیٹھی رونے میں مگن تھی۔ ارسلان بے دہانی میں اسے دیکھے گیا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ کبھی اسے دیکھنے یا سننے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس کا رونا برا لگ رہا تھا۔ سندس دوسری لڑکی تھی جس کا رونا اسے چبھا تھا۔ پہلی فاطمہ تھی جس کو اسامہ کے جنازے پر روتا دیکھ اسے برا لگا تھا، اور دوسری سندس جس کا بھی رونا اسے انجانی تکلیف دے رہا تھا۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر اس پر نہیں رہی۔ وہ سر جھٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اور ہوتی، لیکن سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر امی کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے لمبی سانس لی، آنسو صاف کیا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ تم ٹھیک ہو سندس؟ تمہاری آواز سے طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ تہمینہ فکر مند ہوئی۔ سندس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ہے۔ ٹھیک ہوں، لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی امی، مجھے آپ کی مصنوعی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ سندس کا کہنا تھا کہ تہمینہ کے طلبے سے لگی تو تالوں پر پوچھی، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مطلب کیا ہے تمہارا مصنوعی ہمدردی؟ اچانک میٹھا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں پہلے سمجھتی تھی کہ فاطمہ آپ کی بہو ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ ایسا کرتی ہیں، لیکن آپ بہت نیوٹرل ہیں امی۔ جیسی آپ بہو کے ساتھ ہیں ویسی ہی بیٹی کے ساتھ۔ آپ کو اپنی انا مجھ سے زیادہ عزیز تھی۔ کہتے ساتھ فون کاٹ دیا، اور فون کی دوسری طرف تہمینہ غصے سے فون کو گھورتی رہ گئی۔ وہ جتنا فاطمہ نام سے نفرت کرتی تھی، ان کی بیٹی اتنا ہی فاطمہ کا ذکر کرتی تھی۔ سندس نے فون برابر میں رکھا، نئے سرے سے اپنے اوپر رونا آیا۔ اس نے تو ایک جگہ بے حسی دکھائی تھی، لیکن سبھی اس کے ساتھ بے حسی پر اتر آئے تھے۔ ارہم فاطمہ سے کچن میں ہوئی گفتگو کے بعد گھر سے نکلا تھا، اور اب رات کی 2 بجنے کو آئے تھے، اور وہ کلب میں بیٹھا بظاہر رنگ سے بھری اس بے رنگ دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فاطمہ کا ساتھ پا کر وہی تو بھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فاطمہ کے اپنے لیے بتائے الفاظ ابھی تک اس کے دل پر تیزاب کی مانند گر رہے تھے۔ دوسری طرف فاطمہ سو چکی تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کب آئے گا۔ کل حماد اور سارا تقریباً 3 ماہ کے بعد واپس آ رہے تھے۔ ان کا ہنی مون کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا، اب بس ان کے آنے کا انتظار تھا۔ کوئی تو ہوگا پھر اس کے پاس اس کا دکھ، اس کی تکلیف شیئر کرنے کو۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ رات کی 2 بج چکے تھے، تھکن بھی تھی، پر نیند کسی صورت آنے کو تیار نہیں تھی۔ گھوم پھر کر ذہن سندس کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے آنسوں میں الجھ رہا تھا۔ وہ خود ہی اپنی کیفیت پر غصہ ہو رہا تھا۔
फिर तंग आकर कम्फर्टर परे फेंका और चप्पल पहन के बाहर निकल गया। एक नज़र अंधेरे लाउंज पर डाली और सुंदस के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। कमरे का दरवाज़ा खोला। सच शुक्र दरवाज़ा लॉक नहीं था, नाइट बल्ब ऑन था। कमरे में नीम अंधेरा था। मेरा सुकून बर्बाद करके कैसे ये रोती शक्ल सुकून से सो रही है। दोनों आईब्रो आपस में भींचे। आगे बढ़कर सुंदस के सराहने खड़ा हुआ। सुंदस गहरी नींद में थी। वह सुंदस को देखे गया। देखते देखते माथे पर डले बल कब खुले उसे खुद भी इल्म नहीं हुआ। वो आज पहली बार उसे गौर से देख रहा था और अब नजरें भी बदल रही थी। पहली बार अरसलान न्याजी को कोई लड़की मासूम लगी थी। होंठों पर मुस्कुराहट है। एक हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह पर रखी और आंखें छोटी किए उसे देखे गया। बंद आंखें, एक दो बाल हवा से उड़कर माथे पर आते और खुद ही वापस पीछे चले जाते। चबी चबी से गाल और उस पर खड़ी नाक। सुंदस की खुली आंखों पर उससे कभी गौर नहीं किया था, पर बंद आंखें उसे बहुत खूबसूरत लगी। नीम अंधेरे में भी उसे सुंदस अब वाज़ह नजर आने लगी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उससे ज्यादा हसीन ये बात थी कि वो उसी की थी। ये सोच आते मुस्कुराहट और गहरी हुई। उफ! अचानक वो होश में आया। मुंह पर मुट्ठी बना रखा हाथ बालों में फेरा। बदला तो मैं ज़रूर लेता हूँ। ऐसे ऐसे सुंदर सरसलान, मेरा सुकून बर्बाद किया है, बदले में तुम्हारा सुकून भी जल्द बर्बाद करूंगा। एक बार मुस्कुराते भरपूर नज़र उस पर डालकर वो जैसे आया था वैसे ही निकल गया। अरसलान चाय पीते नाश्ता का इंतजार कर रहा था। आज वो आधा घंटा जल्दी उठा था और आधे घंटे पहले ही नाश्ते के लिए आ गया था। उसे देख के पप्पा भी जल्दी नाश्ता करने बैठ गई थी। सुंदस ने पहले उन्हें चाय दे दी थी और अब एक एक करके नाश्ता लगा रही थी। अरसलान ने अब तक उस पर नजर नहीं डाली थी। नाश्ता रखकर वो खुद भी बैठ गई। रात का खाना भी नहीं खाया था और अब भूख लग रही थी। अब यहाँ कोई था नहीं जो उसकी फिक्र करता। थोड़ी देर में तैयार हो जाना, जमशेद के साथ यूनिवर्सिटी चले जाना। खाने में मगन वो सरसरी सा बोला। पप्पा और सुंदस दोनों ने चौंक कर देखा। सुंदस को लगा उसने कुछ गलत सुना। वो उससे मुखातिब था, यही बात काबिले हैरान थी, लेकिन वो उसे यूनी चाहने का बोल रहा था, ये नाकाबिले यकीन था। और पप्पा को तो ये बात बहुत गिरा गुजरी थी कि उनके फैसले की मुखालफत की जाए। सुंदस तो इसी कश्मकश में थी कि उसने सही सुना है या गलत, जबकि वो सुंदस और अपनी माँ की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए भी अनजान बना नाश्ते में मगन था। क्या मतलब है इस बात का? मैंने यूनी जाने से मना कर दिया तो कर दिया, क्या करेगी पढ़कर? और वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है वो पढ़े ना पढ़े? पप्पा नागवारियत से बोली। फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। उसने चम्मच प्लेट में रखा और संजीदगी से अपनी माँ को देखते हुए बोला। हर जगह आपकी मर्जी चली, लेकिन अब नहीं। जो भी है, अब ये लड़की अरसलान नियाज़ी का नाम साथ जोड़े फिरती है और मैं अपनी इतनी तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई ये कहे कि अरसलान नियाज़ी की बीवी जाहिल है। हमारे रिलेशन का हमें पता है, दुनिया को नहीं, सो उसका डिग्री लेना ज़रूरी है। मैं किसी जाहिल लड़की का नाम अपने नाम के साथ जुड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने एक एक जुमला जता कर कहा जो सुंदस के दिल पर लगा। उसने एक बार भी सुंदस को नहीं देखा था। अंदाज से साफ वाज़ह था कि वह सुंदस के ख्याल से नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए उसे यूं नहीं जाने की इजाज़त दे रहा है। लेकिन जो दिख रहा था वो गलत था। उसकी जूती को भी परवाह नहीं थी कि कौन उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। उसे तो एक ही रात में कोई अपने साथ जोड़ चुका था और ये फैसला उसने खालिसन सुंदस की खुशी के लिए किया था। वो अरसलान न्याजी था, हारिस अफ़ान नहीं। वो अपनी बीवी की खुशी पूरी करना और उसकी जायज़ बातें पूरी करना जानता था, लेकिन वो अपना आप छुपाने में कामयाब रहा था। सुंदस क्या, उसकी माँ को भी उसकी नीयत का अंदाज़ा नहीं हुआ था। खैर, सुंदस के लिए तो यही काफ़ी था कि उसे इजाज़त मिल गई। होंठों पर मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही थी। वो अपनी खुशी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब अरसलान ने उसे देखा। जमशेद के साथ चली जाना और मुझे रिजल्ट A1 चाहिए, फिर उसके लिए तुम्हें पूरा दिन पूरी रात क्यों ना पढ़ना पड़े, और घर के काम का बहाना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो सुंदस को बगौर देखे हुक्म सुना रहा था। सुंदस खामोशी से इस बात में सर हिलाती की। पहली बार वो बिना चिल्लाए खुद से उससे मुखातिब हुआ था। उसे समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। मैं नहीं चाहता कि ये लड़की बात में कोई भी बहाना सुने, इसलिए इससे कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं है जब तक पेपर्स ना हो जाए। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ से निकलता चला गया। सुंदर से जब और ज़ब्त करना मुश्किल हो गया तो वो खामोशी से कमरे में चली गई। अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और अपने मुंह पे ज़ोर से हाथ रख लिया। कोई भरोसा नहीं था कि खुशी में चीख निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ अरसलान सन ग्लासेस लगाए गाड़ी में बैठा। उसने बगौर सुंदस को मुस्कुराहट रोकते देखा था, पर उस वक्त खाली सुंदस ने मुस्कुराहट नहीं रोकी थी। उसको मुस्कुराहट रोकते देख अरसलान ने भी मुस्कुराहट रोकी थी और अब गाड़ी स्टार्ट करते भरपूर मुस्कुरा रहा था। जिंदगी थोड़ी बदली बदली लग रही थी और ये बदलाव भी अच्छा लग रहा था। अरहम सुबह घर आया था। इलियास साहब और जीनत पूरी रात उसकी गैर मौजूदगी पर परेशान रहे। कॉल्स भी की, पर उसका मोबाइल गाड़ी में था। वो बोझल दिल और आंखें लिए सुबह फजर के बाद घर आया था। फातिमा लॉन में ही खड़ी थी। वो उसे नजरअंदाज के कमरे में चला गया। खिड़की के पर्दे गिराए और बेड पर लेट कर सर तक कम्फर्टर तान ली। वैसे भी फातिमा ने अब कमरे में नहीं आना था। वो अरहम की मौजूदगी में कमरे में नहीं आती थी, ये जाने बगैर कि वो पूरी पूरी रात उसके सराहने बैठ कर गुजारता है। उसको अभी सोना था
آج شام تک سارا اور حماد آنے والے تھے۔ وہ لان میں کھڑی ارہم کے متعلق سوچ رہی تھی۔ عورت مرد کی نظریں پہچان لیتی ہے۔ وہ پہلے دن سے ارہم کی نظروں میں اپنے لیے محبت کے ساتھ ساتھ احترام دیکھتی رہی تھی، لیکن وہ اس بات کو جھٹلاتی آئی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ ارہم اس دن غلطی سے اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے گناہ کا کفارہ ادا کرنے اس نے فاطمہ سے نکاح کیا تھا، ورنہ در حقیقت وہ سندر سے محبت کرتا تھا۔ وہ ایک بار حارث سے محبت کر کے ٹوٹ چکے تھی اور اب دوبارہ ویسی زندگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کو پتھر کی طرح سخت کرنا چاہتی تھی، پر وہ کم وقت تھا کہ نرم ہی ہوا جاتا تھا۔ اب بھی اس کو صبح گھر آتے دیکھ فکر مند ہوا تھا، مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ وہ جلد ہی اپنے خول میں سمٹ گئی تھی۔ اب کمرے میں تو اسے جانا نہیں تھا، اس لیے لانچ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اب ضبط جواب دینے لگا تھا۔ نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی رات کو دیر سے سوئی تھی اور اب فجر کی نماز پڑھ کر واپس سونے کا ارادہ تھا۔ تنگ آ کر خاموشی سے بنا آہٹ کیے کمرے میں گئی۔ وہ اس کے مخالف سمٹ کروٹ لیے سر تک کمفرٹر تانے سو رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنا کمفرٹر اٹھایا اور اپنی سائڈ پہ قدرے کونے میں لیٹ کر خود میں مخالف سمت کروٹ لے لی۔ وہ گہری نیند میں جا چکا تھا، ورنہ فاطمہ کی اس کی موجودگی میں کمرے آنے اور اس کے ہوتے ہوئے بیڈ پر لیٹنے میں دنگ رہ جاتا، کیونکہ فاطمہ نے صوفے پر لیٹنے کا چونچلا نہیں کیا تھا، ورنہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو شاید یہی کرتی۔ جاری ہے۔